بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئی سٹوری پڑھیں گے، دو باغوں کا مالک۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مال کا امتحان لیا اور یہ سٹوری بھی سورہ کہف میں آئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یعنی ایک بار کی بات ہے، ایک بستی تھی، اس میں دو آدمی رہتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن ہم جن کی کہانی پڑھ رہے ہیں وہ دو فرینڈز کی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے دو بڑے انگور کے باغ عطا کیے تھے۔ اس میں سے جو ایک آدمی تھا اس کے پاس دو انگور کے باغ تھے، دو باغ تھے جس میں انگور کے پیڑ لگے تھے، کھجوروں کے درختوں سے گھرا ہوا اور فصلوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ باغ کیسا تھا؟ اس کی باؤنڈری پر کھجوروں کے درخت تھے اور اندر انگوروں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں، انگور لگے ہوئے تھے اندر۔ دونوں باغوں کے درمیان ایک دریا بہتا تھا، جو دونوں باغ تھے ان کے بیچ میں سے ایک دریا بہتا تھا، یعنی پانی بھی تھا۔ اس آدمی کو اپنے باغوں پر غرور تھا اور اسے لگتا تھا کہ یہ دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ جس آدمی کا وہ باغ تھا اس کو بہت زیادہ غرور ہو گیا تھا اپنے اوپر، اس کو لگتا تھا کہ یہ تو میرا ہے اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ امیر آدمی گھمنڈی اور لالچی بھی تھا۔ یہ جس کے پاس باغ تھے وہ گھمنڈی بھی، گھمنڈی مینس جس کو پراؤڈ ہوتا ہے اپنے اوپر، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، اور لالچی بھی تھا۔ وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ ہمیں تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اپنی دولت غریبوں میں بانٹتا تھا۔ ہمیں غریبوں کو بھی دینا چاہیے نا، جو ہمارا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں بہت سارا صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت ٹالتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن یہ آدمی غریبوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ اسے قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا۔ اگر کوئی آخری دن ہوتا تو وہ سوچتا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سب کچھ دیا ہے وہاں بھی دے گا، اس کا رب اسے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی اتنی چیزیں دی ہیں، اور اگر قیامت آئی، قیامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں جب اکٹھا ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا۔ ان کو لگتا ہے بس یہی زندگی سب کچھ ہے، بس یہی اچھے سے انجوائے کرو، کوئی قیامت نہیں آئے گی، جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ وہ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہاں بھی سب کچھ دیا ہے، تو اگر قیامت آئی بھی تو وہاں بھی مجھے سب کچھ ملے گا۔ اس کی بے وقوفی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اس کی دولت اللہ کی اس کے لیے محبت اور قبولیت کی وجہ سے ہے۔ کیا لگتا تھا اس کو؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے۔ جبکہ مال اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں انسان کو، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال لے کر بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مال دے کے بندے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اس کے مال کا امتحان اللہ نے لیا اتنا سب کچھ دے کر، لیکن اس نے کیا سمجھا؟ اس نے نہ غریبوں کا خیال رکھا، نہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سارا مال دیا ہے، اور اگر قیامت آئی بھی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازیں گے۔ پر وہ اللہ پر یقین، دوسرا جو تھا وہ غریب دوست تھا، وہ بہت غریب تھا، پر وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا اور اللہ کا شکر گزار بھی تھا۔ اس کے دوسرا جو فرینڈ تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ جتنا بھی تھا اس کے پاس، اس کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس نے امیر آدمی سے اللہ کا شکر کرنے کو کہا۔
وہ دونوں ایک دن دونوں ٹہل رہے تھے، دونوں فرینڈس تھے، جو امیر آدمی اور غریب آدمی، دونوں جب ٹہل رہے تھے تو جو غریب فرینڈ تھا اس نے اپنے جو امیر فرینڈ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس سے بولا ہم مٹی سے بنے ہیں، اور کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے، دیکھو ہماری ذات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے تو تم کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی میں قدرت نہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کے فرینڈ نے اس کو سمجھایا کہ تم ایسا بولو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں بولا اور اللہ کی ناشکری کی۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور ایک خوفناک واقعہ پیش آیا، ایک طوفان آیا جس میں سب تباہ ہو گیا، انگور کے گچھے شاخوں سے الگ ہو گئے اور سب کچھ زمین پر گر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور پورا کی پورا باغ جو تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے امیر آدمی رونے لگا اور سوائے غم کے اس کے پاس کچھ نہ رہ گیا۔ اس نے کہا کاش میں اللہ کی عبادت کرتا، یعنی اس کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، میں نے غریبوں کی مدد نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا۔ اور اس نے کیا کہا، کاش میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، اور جب وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آتی ہے اور سب کچھ چھن جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، جب بھی اللہ تعالیٰ مال دیں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ کے غریب بندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں، ہماری دولت اللہ کی طرف سے ہے، سے آزمائش ہے، یعنی ٹیسٹ کے لیے ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، یعنی ٹیمپرری ہے، صرف کچھ وقت کے لیے ہے، ایون ہم بھی کچھ وقت کے لیے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم اس دنیا میں کتنا رہیں گے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، بہت سارا پیسہ دیا ہے، ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ پورا ہم خود سمیٹ کے نہیں بیٹھ جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ہم ان کی مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے، عاجز یعنی ہمبل، جھکے ہوئے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے یہ میری عقل سے یا میری محنت سے میں نے کمایا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کریں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہماری دولت ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔